پھر پتہ بھی چلا کہ بس کے اوپر ہوئے ہیں تو بہت زیادہ، ایک دفعہ تو میں کہا کہ 40-50 بچے ہیں، یہ تو سارے جو ہے نا اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتنہ ہندوستان، کیونکہ ان کے بیکرز، ان کے فائنینسرز، ان کو ایمونیشن دینے والے وہ ہیں، تو پھر ان کا اصل نام لینا چاہیے۔ میں تو ان کو یہ میسج دوں گا کہ اگر مرد کا بچہ ہے تو وہ سامنے آ کے لڑے، یہ تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، بچے تو پھول ہیں، ان کو کیا پتہ ہے ان چیزوں کا۔ کس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے فتنہ ہندوستان کو اور یہاں سے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے۔ آئی تھنک آلریڈی ایک آن گوئنگ چیز ہے اور اس کے اندر مزید بہتری آئی، اور دیکھیے یہ کیوں ہوا بچوں کے ساتھ، بیکاز ان ٹیررسٹ کی کیپیسٹی ٹو ٹارگیٹ دی ہارڈ ٹارگیٹس اینڈ ٹارگیٹ دی ملٹری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام کرن بٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر کدا۔ آج ہم لوگ اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہیں بلکہ فیلڈ میں ہیں، اور ایک اسپیشل شو جو ہے وہ ریکارڈ کرنے کے لیے اس وقت ابھی ہم لوگ موجود ہیں کوئٹہ بلوچستان میں۔ 21 مئی کو ایک ایسا واقعہ خسدار میں ہوا کہ دل دہل گئے، اور وہ رپورٹرز یا وہ لوگ یا وہ جنریشن جس نے APS کا سانحہ اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا، اسی ٹراما میں واپس چلے گئے، اور وہ فلیش بیکس آئے جب بچوں پہ دوبارہ سے ایک حملہ ہوا۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 8 افراد جو ہے وہ اس واقعے میں، اس اٹیک میں جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں 6 بچے شامل ہیں۔ بچوں پہ میں اس وجہ سے زیادہ زور دینا چاہ رہی ہوں کہ وہ اسکول جاتے ہوئے بچوں کی بس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور مطلب ایسی سچویشن میں رپورٹنگ بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ جب آپ فیلڈ پہ آتے ہیں، جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ والدین سے ملتے ہیں، جب آپ ان بچوں سے ملتے ہیں، تو آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ دنیا کو دکھانی کیا ایک امیج ہے اور حقیقت بھی نہیں چھپانی۔ گاڑی جو ہے جس میں پورا ایکسپلوزو تھا، جو ابھی ہمیں بریفنگ بھی دی گئی، اس کے مطابق 100 سے 120 کلو گرام تک اس گاڑی میں ایکسپلوزو موجود تھا، جو کہ ڈائریکٹلی بچوں کی بس کو جس نے ٹارگٹ کیا، اور اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک اتنا بڑا یہ سانحہ جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک اور شامل ہو گیا۔ ہم لوگ آج موجود ہیں کوئٹہ میں، CMH جائیں گے ہم لوگ، جہاں پہ اس وقت بچے جو ہیں وہ ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے، ان کے پیرنٹس وہاں پہ ہیں، ان سے ملوائیں گے، منسٹر انفارمیشن سے پوچھیں گے کہ آیا کہ اب ایسی کون سی پالیسیز بننے جا رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جب APS کا سانحہ ہوا تھا تو فوراً سے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، بڑی سختی سے جو ہے وہ ٹیررسٹ سے نپٹنے کی جو ہے وہ پوری پالیسی بنائی گئی تھی، اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا تھا۔ تو کیا ایسی کوئی پالیسی بننے جا رہی ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے؟ ان کے کیا پلانز ہیں؟ وہ بھی ان سے پوچھیں گے۔ اور ایک ابھی جو ہمیں بریفنگ دی گئی ہے اس میں ہمیں تمام جو ہے وہ ڈیٹا دیا گیا ہے کہ کتنے آپریشنز ابھی تک ہو چکے ہیں، کتنے جو ٹیررسٹ ہیں وہ ان آپریشنز میں مارے جا چکے ہیں، جو آپ کی سکرینز پہ بھی ابھی چل رہا ہوگا۔ آپ کو دکھائیں گے CMH کے حالات، والدین سے بات کروائیں گے، حکومتی جو ہیں ادارے ان سے سوال کریں گے کہ آیا کہ کب تک جو ہے ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی چلتی رہے گی اور معصوم بچے جو ہیں وہ نشانہ بنتے رہیں گے۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ابھی کتنے بچے زخمی ہیں یہاں پہ؟ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے ادھر CMH کوئٹہ میں۔ تو بیٹا انشاءاللہ ابھی کافی ریکور کر چکا ہے، کل وہ امید ہے ڈسچارج ہو جائے گا، اور بیٹی ہے اس کو پاؤں فریکچر ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے تک وہ بھی ریکور کر جائے گی، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کو یہاں پہ سہولیات کی طرف سے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، یا پھر بچوں کا جو ٹراما ہے اس کو آپ ابھی کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت بہتر سچویشن ہے، جس طرح کا علاج چل رہا ہے، جس ٹائم بھی جائیں ڈاکٹر صاحبان موجود ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن مطلب سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے یہاں پہ۔ آپ کوئٹہ کے رہنے والے ہیں؟ میں میاں والی کا، تو بچے ادھر خدار کینٹ میں ہی پڑھتے ہیں ہمارے، تو ابھی CMH کوئٹہ میں مطلب جب واقع بنے اس کے بعد ہم ادھر آ گئے CMH کوئٹہ میں۔ ابھی ان کی سچویشن سٹیبل ہے، اور آپ ان کو کل جو ہے وہ ڈسچارج ہوگا تو گھر لے جائیں گے؟ انشاءاللہ کل بیٹا چلا جائے گھر، اور بیٹی جو ہے نا وہ تقریباً ہفتے کے بعد جائے گی۔ یہ تقریباً مجھے پتہ چلا ہے 7:20 پہ دھماکے کی آواز آئی ہے، تو اس ٹائم مجھے پتہ چلا کہ اس ٹائم بچے تو اسکول جاتے ہیں۔ جب میں نے ٹائم دیکھا ہے اور پتہ کیا کہ اسکول بس تو آؤٹ ہو گئی ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ کہیں بس پہ ہوئے، کنوائی کے اوپر ہوئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بس کے اوپر ہی ہوا ہے۔ ریئیکشن تو یہی تھا کہ بچے تو تقریباً سارے اڑ گئے ہوں گے، جو وہ آواز تھا وہ دھماکے کا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بالکل نزدیک تھا، 2-3 کلومیٹر کے اوپر تھا، اور دھواں بھی نظر آ رہا تھا۔ تو پھر پتہ بھی چلا کہ بس کے اوپر ہوئے ہیں، تو بہت زیادہ، ایک دفعہ تو میں کہا کہ 40-50 بچے ہیں، یہ تو سارے جو ہے نا اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے، لیکن شکر ہے اللہ کا
کہ ہماری فوج ادھر موجود تھی اور انہوں نے جلدی جلدی بچے نکالے اور جو بس کے اوپر آگ لگنے سے پہلے پہلے وہ پہنچ گئے جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ بچے انشاءاللہ بچ گئے اور ابھی اسٹیبل ہے۔ میری ایک بیٹی ہے 7 کلاس میں پڑھتی ہے، کیونکہ افراتفری اس طرح تھی کہ پہلے ہم آؤٹ ہو گئے اور یہ نہیں دیکھا کہ میرا بچہ کون ہے، دوسرا بچہ کون ہے، جو سامنے آ گئے اس کو اٹھائے اور لے کر گئے۔ بعد میں پتہ چلا ہے کہ میری بیٹی پہنچی ہوئی ہے، جب بعد میں ہم دیکھ رہے تھے کہ فلانا کدھر ہے، فلانے کی بچی کدھر ہے، تو اس ٹائم پتہ چلا ہے کہ وہ پہنچی ہوئی۔ میں نے جب دیکھا تو ماشاءاللہ وہ اسٹیبل تھی، اس کا ایک جذبہ تھا، زخم وغیرہ تو آئے تھے منہ پہ اس ٹائم، اور دوسرے بچوں کے ساتھ بھی وہ بیٹھی تھی یا لیٹی تھی جس طرح آئی ہے، تو کپڑے شپڑے اس کا تو خون ہو گیا تھا، اس ٹائم تو پتہ نہیں چل رہا تھا کسی بچے کا بھی کہ اس کو ہوا کیا ہے، کون سی جگہ پہ اس کو لگا ہے یا زخم کدھر بنی ہے، کون سی جگہ اس کا کون سی ہڈی ٹوٹی ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلا ہے۔ ابھی کرنٹ تو اس کا یہ ہے کہ 2-4 دن تو رکھیں گے، کیونکہ یہ ٹانگیں دونوں فریکچر ہیں۔ میں تو ان کو یہ میسیج دوں گا کہ اگر مرد کا بچہ ہے تو وہ سامنے آ کے لڑے، یہ تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، بچے تو پھول ہیں، ان کو کیا پتہ ہے ان چیزوں کا۔ میں تو کہتا ہوں سامنے آ کے لڑے اور اس کے طاقت کا پتہ چلے کہ کتنا طاقت ہے اس میں، جس طرح 10 تاریخ کو ہوا ہے 2-4 گھنٹوں میں وہ ڈیر ہو گئے، گھٹنے ٹیک گئے۔ ہم کہتے ہیں اس طرح سامنے آئے، جتنا طاقت ہے آزما لے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ دوسری گاڑیاں تھیں، آرمی کی دوسری گاڑیاں تھیں، اس کے اوپر اٹیک کرتے پتہ چلتا۔ بچوں کا کیا قصور تھا؟ اگر مرد کا بچہ ہے سامنے آ جائیں۔ دیکھیے یہ بہت دیر سے ڈیبیٹ چل رہی تھی، یہ اس انسیڈنٹ سے بہت پہلے سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کا کنوکشن ریٹ بہت کم ہوتا ہے ویری آفن، اور موسٹ آف دیم وہ ٹرائل کے تھرو نکل جاتے ہیں، اور obviously جج بھی انسان ہیں، ان کی فیملیز ہیں، دے نیڈ پروٹیکشن۔ تو فیس لیس کورٹس کا دنیا کے اندر بہت سارے ملکوں میں رواج موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو نارکوٹکس مافیا تھا کولمبیا میں، اس کو جب کاؤنٹر کیا گیا تو فیس لیس کورٹس کے تھرو کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا میں بہت سارے ممالک کے اندر یہ سسٹم رائج ہے، اس کی افادیت بھی ہے، اس کا بہت بینیفٹ بھی ہوا ہے، تو اس پہ بہت ورکنگ جاری ہے، اور ہمارے جو لا منسٹر ہیں پرائم منسٹر نے ان کو ٹاسک کیا ہے، ہی از ورکنگ آن اٹ، تو لیٹس سی ہاؤ دی سچویشن انفولڈس، بٹ مجھے بڑی امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اس میں۔ بڑی کمپریہنسو پالیسی موجود ہے، ایپیکس کمیٹی کی کئی میٹنگز ہو چکی ہیں، اور بلوچستان کے حوالے سے ٹاسکنگ مختلف محکموں کو، منسٹریز کو، ڈویژنز کو کر دی گئی تھی، اور پرائم منسٹر کی صدارت میں جو فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپنی پاک آرمی کو مکمل طور پہ اس کے اوپر ہدایات جاری کی ہوئی ہیں۔ تو ایک آن گوئنگ سچویشن ہے جس کو ڈیل کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑا ریزالو ہے، بڑا پختہ عزم ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کا اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا کہ اس کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے فتنہ ہندوستان کو، اور یہاں سے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے۔ آئی تھنک آلریڈی ایک آن گوئنگ چیز ہے، اور اس کے اندر مزید بہتری آئی، اور دیکھیے یہ کیوں ہوا بچوں کے ساتھ، بیکاز ان ٹیررسٹ کی کیپیسٹی ٹو ٹارگیٹ دی ہارڈ ٹارگیٹس اینڈ ٹارگیٹ دی ملٹری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ سو وہ جو سافٹ ٹارگیٹ بس نظر آتی ہے اس کو اٹیک کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان بچوں کی قربانی رائے نہیں جائے گی۔ پولیٹیکل لیڈرشپ، ملٹری لیڈرشپ مکمل طور پہ اس حوالے سے پرعزم ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹیررسٹ کو ہم نے نہیں چھوڑنا، اور یہ ٹیررزم کا جو مینس ہے اس کو ختم کر کے دم لیں گے۔ دیکھیے آج یہاں پہ آپ کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ نیریٹو ڈومین کے اندر یہ بات جائے کہ یہاں پہ کیا سفرنگ ہے، انڈین انوالومنٹ کیسی ہے، اور کس طریقے سے یہاں پہ انڈیا جو ہے وہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے بلوچستان کو۔ دس از اے اسٹیپ ٹورڈز دیٹ۔ ہم نے فتنہ ہندوستان اس لیے کہا کیونکہ انڈین انوالومنٹ کی جب ایک ارریفیوٹیبل ایویڈنس آ گئی، ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، تو آئی تھنک اس لیے اب فتنہ ہندوستان کا اس کو نام دیا گیا ہے کہ وائی ٹو کال اٹ بلوچستان لبریشن آرمی، واٹ ڈو یو ہیو ٹو ڈو ود بلوچستان، بلوچستان کی تو تباہی کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فتنہ ہندوستان، کیونکہ ان کے بیکرز، ان کے فائنینسرز، ان کو ایمونیشن دینے والے وہ ہیں، تو پھر ان کا اصل نام لینا چاہیے۔
آئی تھنک نریٹو ڈومین کے اندر یہ ایک ہم نے ٹرم جو ہے وہ کوائن کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تواتر کے ساتھ یہاں آتے رہیں گے, آپ لوگوں کو بھی لاتے رہیں گے تاکہ اصل حقائق دنیا تک پہنچ. پرائم منسٹر شہباز شریف از ویری کلیئر, فیلڈ مارشل عاصم منیر از ویری کلیئر, and the national security policy, the apex committee has already laid down the parameters. The Balochistan government is on board. So I think already there was security with this bus, and because that security was there, the vehicle which had explosives, it exploded 15 meters away. Had it hit directly, the consequences would have been catastrophic. میرا یہ خیال ہے کہ الحمدللہ اس میں بڑی بچت ہوئی ہے, بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا, اور پالیسی موجود ہے, امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہیں, تو اس کو ختم کر کے دم لیں. پاکستان کی تاریخ ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں پہ یہ سوچنے پہ جو ہے وہ انسانیت مجبور ہو جاتی ہے کہ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے. بچوں پہ حملہ کرنا, بچوں کو اس حالت میں دیکھنا, ان کے ماں باپ کے لیے جتنا ٹراما ان بچوں کے لیے ہے اتنا ہی ٹراما ان کے والدین کے لیے ہے, اور اس سے زیادہ ٹراما میرا خیال ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ فیل کر سکتا ہے. معصوم بچے اسکول جاتے ہوئے ایسے ایک حادثے کا شکار ہو جائیں جس کی وجہ سے وہ دوبارہ اسکول کا نام سنتے ہوئے ڈریں, یا پھر ان کے ذہن میں وہی فلیش بیکس آئیں, تو آپ سوچیں کہ اس انسان کی زندگی کتنی جو ہے وہ مختلف باقی بچوں سے اور مشکل ہو سکتی ہے. ہم نے آج آپ کو ایک اسپیشل پروگرام جو ہے وہ کوئٹہ سے جو ہے وہ دکھایا. خبر قدہ کی ٹیم جو ہے وہ گراؤنڈ پہ آئی, سارے سچویشنز دیکھی کہ کس طرح سے بچے زخمی ہیں, کس طرح سے ان کی والدین جو ہیں وہ ٹراماٹائزڈ ہیں. لیکن اس پورے جو ایک سینیریو ہے اس میں ایک چیز ابھر کے سامنے آئی, وہ یہ کہ بچوں نے زخمی حالت میں بھی یہی بات کہی کہ ہم لوگ محفوظ ہیں, ہم بچ گئے ہیں, اور ہم اس چیز کا مقابلہ جو ہے وہ پوری جان اور پورے جذبے سے کریں گے. یہ جذبہ جو والدین کا ہم نے یہاں پہ دیکھا, اور ان بچوں کا بھی دیکھا جو تھوڑے سٹیبل ہیں اس ٹائم پہ, اور وہ کل یا آنے والے دنوں میں ڈسچارج کر دیے جائیں گے, وہ اس دشمن کو کھلا پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں جو چہرے پہ ماسک پہن کے کی جاتی ہیں یا چھپ کے کی جاتی ہیں یا بچوں کو اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے, اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں.